کہہ رہے حضور میں نے کبھی میٹھا ہی نہیں کھایا. حضور فرماتے کوئی میرے عثمان کو بلائے. حضرت عثمان غنی آگے. حضور حکم فرمائے. فرمایا عثمان ایسا حلوہ بناؤ کہ آج تک کبھی کسی نے نہ کھایا ہو. سب سے شاندار حلوہ بنایا گیا. فرمایا شام تک میرے غلام کے دروازے پہ آ جانا چاہیے. اب آقا فرما رہے دوسری خواہش کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار میری دوسری خواہش یہ ہے کہ کاش میری بھی شادی ہوتی. کیا تمنا ہے؟ شادی. میری بھی شادی ہوتی. حضور نے فرمایا شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہا سرکار نہیں. کہا کیوں؟ کہا لوگ غریب سمجھ کے کوئی بیٹی نہیں دیتا ہے. غریب سمجھ کے کوئی بیٹی نہیں دیتا ہے. حضور نے فرمایا تیرے خاندان میں کوئی جوان بچی نہیں؟ کہا ہے نا میرے چچا کی بیٹی. کہا رشتے کی بات نہیں چلائی؟ کہا سرکار غریب تھا میری ہمت نہیں ہوئی اور چچا نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا اس لیے انہوں نے بیٹی نہیں دی. حضور نے فرمایا جاؤ اس کے چچا کے ہاں خبر بھیجو کہ ہم نے بلایا ہے. چچا توڑ کے آگے. اب حضور بیٹھا کے کہہ رہے یہ میرا غلام ہے اس کا نکاح ہونا ہے. حضور ہو جائے گا. کس کے ساتھ؟ کہا تمہاری بیٹی کے ساتھ. حضور کہیں اور امتی سر ہلا دے. سرکار آپ جو کہیں وہی ہونا ہے. حضور نے اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھایا. رخصت ہو کے بچی گھر پہ آ گئی. اب زندگی میں پہلی بار حلوہ دروازے پہ آیا تھا. یاد ہے نا یہ بات؟ جب حلوہ آیا دروازے پہ آپ نے رات گزار دی اور وہ حلوہ آپ نے نا مانگنے والے کو عطا کر دیا. اب توجہ کیجئے گا اگلے دن چونکہ موت کا دن جبریل نے بتایا تھا. حضور نے فرمایا اپنے غلام سے جاؤ فلاں صحابی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ. جب رونے کی آواز آئے نا مجھے خبر کر دینا. جب رونے کی آواز آئے مجھے خبر کر دینا. وہ گئے بیٹھ گئے. ظہر کی اذان ہو گئی. نماز پڑھنے حضور کے پیچھے آئے. حضور نے فرمایا کہو کیا حال ہے؟ کہا سرکار وہاں تو سارے ہی خوش ہیں. فرمایا اچھا ظہر پڑھ کے پھر چلے جانا. ہو سکتا ہے ظہر کے بعد رونے کی آواز آئے. وہ پھر گئے جا کے پھر بیٹھ گئے. عصر تک پھر بیٹھے رہے. پھر کوئی رونے کی آواز نہیں آئی. حضور نے سجدے میں سر رکھا. مالک معاملہ کیا ہے؟ جبریل تو بتا کے گئے تھے کہ یہ ظہر تک کا مہمان ہے. عصر ہو گئی ابھی تک انتقال کیوں نہیں ہوا ہے؟ ابھی تک انتقال نہیں ہوا کہ اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں سرکار میں نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا. کہا جبریل پھر تو بتا دے اگر تو نے سچ کہا تھا تو اس کو موت ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے؟ اس کو تو مر جانا چاہیے تھا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں موت کا وقت تو اس کا ظہر کا مقرر تھا لیکن سرکار بات یہ ہے یہ نکاح کر کے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ جب دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا اس کی زندگی کا سب سے فیورٹ میٹھا حلوہ اس کے دسترخوان پہ رکھا ہوا تھا. ابھی اس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا کہ اتنے میں دروازے پہ کسی نے آ کے آواز لگائی تھی ہے کوئی جو خدا کے نام پہ کچھ دے دے. جیسی اتنی آواز آئی کہ سرکار اس نے اپنے آگے کا اپنی پسند کا سب سے زیادہ مرغوب حلوہ اٹھایا اور باہر جانے والے سائل کے حوالے کر دیا ہے. سائل نے آنے والے نے جیسے کہ حلوے کو دیکھا ہے اس کی زبان سے جملہ نکل گیا خدا تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے تمہارا جوڑا سلامت رکھے. جبریل کہتے ہیں آقا جب وہ دعا دے کے یہ نکلا رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس نے میری محبت میں اپنی پسند کی شے دے دی ہے اور غریب نے بدلے میں اس کو جینے کی دعا دے دی ہے. اب اگر اسے زندگی نہ دے تو محبت کا دعویٰ کس نتیجے پہ پہنچے گا؟ کہا محبوب جب غریب دعا دے کے چلا گیا ہم نے اس کی عمر بڑھا کے اس کو زندگی عطا فرما دی. نعرہ تکبیر. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. کبھی کبھی دعائیں جو ہیں نا مصیبت کو ٹال دیتی ہیں.
मुसीबत को दुआएं लेने की कोशिश करें दुआएं। आज हमारे रवैये कितने सख्त होते जा रहे हैं। हम अपनी रिश्तेदारी में निगाह डालें, हम सबसे ज्यादा चंदा वहां देते हैं जिसकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है, हम वहां जाके रसीद कटवाते हैं जिसका ऐलान ज्यादा होता है। क्यों? खानदान में सगे भतीजे बीमार नहीं थे, अपने खानदान में कोई बीमार नहीं था, रिश्तेदारों में कोई फाके से नहीं था, सारे थे, लेकिन वहां इसलिए नहीं दिया गया कि वहां देने को देखता कौन, मुट्ठी को कौन देखता, रात के सन्नाटे को कौन देखता, ऐलान कौन करता। आओ जिंदगी का ये सबक भी हासिल कर लो। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, अपने भांजे हजरत उम्मे सलमा के शहजादे को आपने कुछ तो खाने का सामान दिया। फरमाया जाओ वो जो पड़ोस वाले चौक में एक बंदे का मकान है, उसके घर पे कई दिन का फाका है, ये खाने का सामान नीचे रख के आ जाना, हाथ में भी मत देना, और अगर ये पूछ ले के दिया किसने है तो नाम भी ना बताना। भांजा था दौड़ा दौड़ा गया, रख के आ गया, वापस आके कहता खाला जी ये तो बताइए आपने ये क्यों कहा था कि नाम ना बताना। हजरत आयशा सिद्दीका के जुमले सुनना प्यारे। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था बेटे बात ये कि जब कोई किसी का एहसानमंद होता है तो उसके सामने जब भी आता है अपनी नजरें झुका लेता है, और आयशा ने नाम इसलिए नहीं बताया कि कभी उसका गुजर आयशा की हवेली के आगे से हो तो गैरत से नजर न झुक जाए। भांजे ने कहा खाला ये बात तो समझ में आ गई कि उसके सामने जिक्र नहीं करना था कि दिया किसने है, लेकिन ये तो बता दीजिएगा हाथ में क्यों नहीं देने दिया, आपने नीचे क्यों रखवाया है। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था बेटे हमेशा याद रखना जब कोई देता है तो देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। आयशा ये चाहती है कि कयामत के दिन जब खुदा की बारगाह में आए तो कोई गरीब ये ना कह सके आयशा की वजह से मेरा हाथ नीचा हो गया था और आयशा का ऊंचा हो गया था। पता ये चला जन्नत उन्हें नहीं मिलती है जो कसरत से दिया करते हैं, जन्नत उन्हें मिलती है जो इज्जत से दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।